الله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستات أتت يرملون عندهم قد ثابتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنات بينمو علما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد أضمتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في ثقى ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنات بلا. أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة. أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجاك وخف عاقمه. ثانيهما إنغامها في 4 و10 أيضا ورمزاها فعي تبصم سل رحمن تفز ضفدان عن دع سوء ظن جن شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلق في نحو قلنا عم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فكل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكن جاء بعد مد فالطبيعي يكن. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه 3 فاعيها من نظ واي وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلن. أحكام المد للمد أحكام 3 تدم وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عار السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا بعدك آمان وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا وقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل. فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. أو في ثلاثي الحروف وجد. والمد وصلح فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم. واللازم الحرفي أول السور
وجوده وفي ثمانين الحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قاد حصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صلحوس حيرا من قطع كاد اشتهر الخاتمة وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند ندى تاريخها بشرى لمن يسقينها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآن والصحب وكل تابع وكل قائل وكل سامع. صلوا على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai pembahasan bacaan matan Tuhfatul Atfal oleh dua teman kita bersama Ananda Ina dan Pak Kak Rina dan Kak Pak. Alhamdulillah ya, telah menyusul teman-temannya yang sudah selesai hafalan Tuhfatul Atfal. Kitab Tuhfatul Atfal merupakan kitab yang termasuk penting ya untuk kita belajari, karena memang kitab ini membahas bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kitab Tuhfatul Atfal kitab yang seluruhnya berhubungan dengan Al-Quran ya, itu nilai baik dan sangat baik karena berkaitan dengan Al-Quran. Kata seorang ulama ahli Al-Quran mengarang kitab matan tajwid pertama, Imam Abu Zahim Al-Qurqani, mengatakan ayat qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu yudha'if lakallahu al-jazila minal ajri. Ayat qari al-Qur'an, wahai para pembaca Al-Quran, ahsin ada'ahu ya, perbaguslah cara kalian membaca Al-Quran, di dalam praktek kalian membaca Al-Quran. Kenapa? Yudha'if lakallahu al-jazila minal ajri. Semakin kalian bagus bacaan kalian, Allah akan semakin melipat gandakan dengan jumlah yang tidak terkira dari sebuah ganjaran. Semakin bagus kita baca, semakin berkualitas kita baca, semakin fasih bacaan kita, semakin kita mengikuti kaidah tajwid, semakin kita membaca tiap hurufnya dengan makhraj dan sifat, dan juga semakin kita membaca Al-Quran dengan tata cara waqaf dan iqtidah yang baik, maka akan semakin besar pahala yang kita dapat, karena semakin kita mirip dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, semakin dekat kita dengan sunnah Rasulullah SAW, dan semakin banyak pahala yang akan kita dapat. Nah, bagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Wa man qara'a al-Qur'an bahwa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Barang siapa yang mahir membaca Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sudah berusaha dengan sekuat tenaga terus dan terus belajar, tapi dia masih tetap terbata-bata dan dia terus berusaha namun masih kesulitan dan belum berhasil untuk fasih, maka ketahuilah dia masih tetap mendapat pahala, yaitu 2 ganjaran. Maka ya, tidak ada ruginya di dalam membaca Al-Quran, baik dia bacaan bagus ataupun sedang dalam proses untuk menuju bagus, dia tetap mendapatkan pahala yang berlipat. Semakin bagus, semakin ditingkatkan, semakin kita mengikuti aturan yang kita ketahui dalam matan Tuhfatul Atfal atau matan tajwid yang lainnya, akan semakin besar pahala yang kita dapat. Semakin berkualitas bacaan kita akan semakin besar. Nah, karena itu ya, menghafal matan Tuhfatul Atfal ini merupakan langkah awal, ya, merupakan langkah awal yang baik agar kita selanjutnya bisa memahami lebih dalam lagi apa yang ada di dalam matan Tuhfatul Atfal ini, dan kita amalkan apa yang ada di dalamnya agar bacaan kita semakin baik, agar
ganjaran dari Allah semakin besar dan agar kita semakin dekat pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan ya syahadah sebagai sebuah pengakuan dari seorang guru pengajar matn tajwid Tuhfatul Atfal kepada 2 orang murid yang telah selesai menyetorkan seluruh hafalan Tuhfatul Atfalnya ya langsung kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatu nazmi Tuhfatil Atfali fi ilmi tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Aqulu rajiyan rahmatal ghafuri bi anni qad asma'atni matna Tuhfatil Atfali kamilan. Fadilatul talibah Nurul Ulfah binti Alex wa Rina binti Yono Usi al-talibah al-karimah bitaqwallahi fis sirri wal 'alani wa an ta'rifa lil qur'ani haqqahu wa ta'rifa qadra hadzal ilmi wa tanshurahu baina ikhwanin wa alla tansani min da'watiha. Thumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Telah saya berikan kepada 2 orang murid yang bernama Nurul Ulfah dan juga Rina ya, 2 syahadah yang menjadi bukti bahwasanya murid ini telah selesai membacakan Tuhfatul Atfal dengan hafalan mereka secara sempurna. Saya wasiatkan kepada mereka berdua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan juga mengetahui haknya Al-Quran dan mengetahui derajat tingginya ilmu ini, dan juga mengajarkan kepada saudaranya sesama muslim, dan juga tidak lupa ya, kepada mereka berdua ya, untuk memberikan doa, mendoakan para guru khususnya mu'alif kitab Tuhfatul Atfal ini. Kita baca suratul Fatihah. Semoga kita semua yang berada di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan selalu basah di dalam membaca Al-Qur'an, istiqamah membaca Al-Qur'an, dilenturkan untuk bisa fasih di dalam membaca Al-Qur'an, terus tidak merasa puas untuk terus belajar, memperbaiki, jaga bacaan Al-Quran, jaga cara baca Al-Quran, menjaga isi Al-Quran hingga kita mati, hingga ajal menjemput kita selalu bersama Al-Quran, dan semoga Al-Quran menjadi teman kita setelah kita mati nanti, dan kita dapat jadikan sebuah syafaat untuk diri kita dan keluarga kita di akhirat kelak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u 'niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma hdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa najina ya ilahana min al-qawmi adh-dhalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma ij'alil qur'anal 'azima lana fid dunya qarina wa fil qabri munisiya wa bil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al khairati kulliha dalila wa imama bi rahmatika wa fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin Allahumma aslih dhata bainina Allahumma alif baina qulubina Allahumma waffiqna bima tuhibbu wa tarda nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tanda tangani syahadah Majelis Fathul Akbar. Semoga yang lainnya bisa menyusul. Amin. Dan dengan ditasbihkannya kedua teman kita, ya, kita juga tandai dengan tasbih ini menjadi pertemuan